اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام کائنات اپنی میزبان سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، اور اگر ہم سورہ رحمان پڑھیں تو پروردگار عالم نے 31 مرتبہ یاد دہانی کروائی ہے اس بات کی۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ نعمتیں ناظرین کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ کسی ایک قوم یا کسی ایک گروہ کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ہر شخص ان نعمتوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، اور تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ ناظرین کرام، جب ہر شخص ان نعمتوں سے یا ان نعمتوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے تو ایک سوال ہمارے اذہان میں گردش کرنے لگ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ نعمتیں حلال ہیں اور کچھ نعمتیں حرام ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک ایسا پروگرام ہم کائنات کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کریں کہ جس میں ان نعمتوں کو موضوع گفتگو بنایا جائے کہ جن میں سے کچھ حرام ہیں اور کچھ حلال ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے پروگرام پیش کر رہے ہیں اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن ایک اور بہت ہی پیاری سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آج میرا پینل ہے اور جو مہمان گرامی یہاں موجود ہیں ان سے آج بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا، اور میرے روحانی استاد ہیں، ہمیشہ ان کی باتوں کو سنا ہے، اور جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا بہت ہی خوبصورت بہت ہی مدلل جواب ملا ہے، جس سے ہم سب کی آپ سب کی بھی یقیناً اور ہم سب کی بھی تسلی بھی ہوئی ہے اور تشفی بھی ہوئی ہے۔ اپنا تعارف آپ ہیں، ان کا ہر جملہ ہم سب کو متاثر کرتا ہے۔ آپ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ ہیں اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے آپ سیکریٹری جنرل ہیں۔ ہمارے درمیان ہیں بہت ہی محترم پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں شعبہ درس و تدریس، آپ کا حوالہ ہے، آپ کی پہچان ہے، اور اس حوالے سے ایک اور بلکہ میں یہی بتلاتی چلوں کہ آپ پروفیسر آف بائیولوجی ہیں، سائنس آپ کی فیلڈ ہے، آپ کا شعبہ ہے، اور آپ کا نام ہے پروفیسر امجد علی سید۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروفیسر صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اہل مغرب جو معترض ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ مطلب وہ نعمتیں ہیں تو کیوں ان پہ وہ چیز حرام کر دی ہے، یہ کیا احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے ان میں اس طرح سے؟ تمام وہ چیزیں جن پر اگر ہم ریسرچ ہوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ جو بھی چیز کھانے سے انسان کو جسم میں کوئی بیماری ہے، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ خون کا معاملہ ہے، تو جسم میں دوڑنے والے جتنے جراثیم ہیں وہ خون کے ہی ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، اور اسی لیے خون کو مطلقاً حرام کہا گیا۔ اور سائنس میں بھی خون کے لیے یہی ہے کہ خون جو ہے وہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ یہ جو آپ نے نعمت کا لفظ استعمال کیا، رزق ہونا اور بات ہے، نعمت ہونا اور بات ہے۔ مثلا یہ سبزہ ہے، باغات ہیں، ہریالی ہے، ہم ان کو کھاتے نہیں، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ جنگلات ہیں، ان کو ہم کھاتے نہیں ہیں، لیکن اس ہریالی سے انسان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور یہ جو درخت ہیں، پہاڑوں کی جو بلندیاں ہوتی ہیں
ان میں یہ درخت جو لینڈ سلائیڈنگ ہے اس سے بھی کو بچاتے بھی روکتے ہیں. یہ آپ نے تذکرہ کیا، ہم نے جو جنگلات پہ پروگرام کیا تھا Yeah. مفتی صاحب آپ نے ہماری اس حوالے سے تشفی فرمائی تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ خنزیر کو کیوں حرام کہا گیا ہے؟ خنزیر نجس العین ہے، یعنی یہ اپنی اصل کے اعتبار سے قطعی طور پر نجس ہے اور ناپاک ہے، اور اس کے نجس ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آ جائے جی یا حکم آ جائے، جی اگر اس کی حکمت ہماری عقل میں آ جائے تو یہ عقل کی سعادت ہے. جی. اگر عقل میں نہ آئے تو اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اس کو رد نہ کیا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ ماورائے عقل ہے. لیکن جہاں تک خنزیر اور سور کے نجس العین کا تعلق ہے، ایک تو اس میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں، اس کے گوشت میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ بہت سی امراض کو منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور ایک جو خنزیر ہے اس میں بغیرتی اور دیوس جسے کہتے ہیں، اس میں یہ وصف بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو خنزیر کھا کر، اس کا گوشت کھا کر نشو و نما پائیں گے تو ان میں غیرت بھی ان میں نہیں ہوگی. وہی بغیرتی جو ہے وہ اس میں منتقل ہوگی. تو یہ ایک اخلاقی خبیث وصف ہے کہ جو خنزیر میں پایا جاتا ہے، اور طبعی طور پر بھی اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے مضر ہے. جی. اس لیے شریعت نے اسے منع فرمایا. کہتے ہیں کہ سور تو اتنا ناپاک ہے کہ سور نام لینے سے بھی زبان ناپاک ہو جاتی ہے، ایسا کچھ ہے؟ ایسا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کا حکم بیان کریں گے تو خنزیر کا کلمہ تو آئے گا. بالکل آئے گا. مسائل بیان کریں گے تو خنزیر کا کلمہ آئے گا. اچھا، ان ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس کے خصائص پر بات کریں گے تو آئے گا. ہاں، برا تب ہے کہ جب خنزیر کا نام لے کر کسی کو لذت ملتی ہو، اچھا لگتا ہو، تو وہ معیوب بات ہے. ورنہ قرآن مجید میں شیطان کا بھی ذکر ہے. تو اب شیطان کی جو خباثتیں ہیں، سرکشی ہے، اس کو بیان کریں گے تو شیطان کا نام آئے گا، لیکن اس لیے نہیں بیان کرتے کہ اس سے ہمیں کوئی لذت ملتی ہے، بلکہ جس طرح سے قرآن مجید کے ہر کلمے کے بارے میں آیا کہ تم پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں جہاں شیطان کے بارے میں بیان کیا گیا، یہ پڑھو گے تو تلاوت میں نیکی ملے گی. ہاں، کوئی شیطان سے کسی کو پیار ہو جائے اور اس وجہ سے کرے تو وہ معیوب بات ہے. اور جی، بہت خوب مفتی صاحب. پروفیسر امجد علی سید صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب نے بھی ابھی ہمیں سمجھایا اور ایسا ہے بھی کہ سور تو حرام ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ مغرب میں سور کھایا جاتا ہے، خنزیر کھایا جاتا ہے، اور اگر میں کچھ مشرقی ممالک کی جانب آ جاؤں تو وہاں کتا، بلی، سانپ وغیرہ یہ سب بھی کھایا جاتا ہے. بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھا بھی رہے ہیں اور نمو بھی ان کی ہو رہی ہے، کوئی نقصان انہیں نہیں ہو رہا ہے. حرام جانوروں کا جو گوشت کھایا جا رہا ہے، کیا نقصانات اس سے انسانوں کو ہوتے دیکھیے ہیں؟ بی اس کو سمجھنے کے لیے ایک موٹا اصول آپ سمجھ لیں کہ خوراک کسے کہا جاتا ہے سائنس کے اعتبار سے. ہر وہ چیز جس میں پروٹین پایا جائے، فیٹ پایا جائے، جی واٹر پایا جائے، منرل سالٹس پائے جائیں، وٹامنس پائے جائیں، ٹھیک ہے جی. تو پروٹین، فیٹ، یہ سب چیزیں، کوئی بھی چیز جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں، کوئی ایک چیز موجود ہو، اس کو ہم خوراک کہتے ہیں سائنس کے اعتبار سے. دیکھیے یہاں پھر وہی بات عقیدے اور مذہب کی آتی ہے کہ مذہب ایک عقیدہ ہے اور عقیدے پر چلنا یہ ہر ایک کا اپنا ایک. حدیث پاک میں ہے کہ جس برتن میں کتے کا لعاب لگ جائے تو بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھو، اور اس زمانے کے اعتبار سے کہ ایک بار مٹی سے، آج کل آپ کہہ سکتے ہیں پاؤڈر سے، صابن سے، جی
اور بعض روایات میں کہ 3 مرتبہ دھو، یعنی کم از کم 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے. تو اس لیے معنوی طور پر جی اس میں نجاست موجود ہے بالکل. اور اس میں مفاسد اور خرابیاں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ خرابیاں ان کا ادراک ہم کر پائیں یا نہ کر پائیں. جی. تو مومن کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کافی ہے. گھروں میں پالنا درست ہے؟ جی گھروں میں پالنا درست ہے؟ کتے کو ایک وقت تھا کہ پالنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن پھر اگر مویشی جیسے مویشی بانی کرتے ہیں جی ان کی حفاظت کے لیے ضرورت ہو یا کہیں گھر کی حفاظت کے لیے ضرورت ہو تو اس صورت میں پالنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ لوگ جو کتے کو پیار چمکار کرتے ہیں، گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی اپنے ساتھ بستروں پر کھلاتے لٹاتے ہیں، ہیں، بالکل. اعلیٰ خوراک دیتے ہیں، جی. یہ شریعت کی صراحتاً خلاف ورزی ہے. اور ناپاک چیز سے پیار کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. میں یہاں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک جی. تو کہ کتے کا تو حضرت یہ ہے کہ اس کے لعاب میں جیسے سر فرمایا ریبیز کا ایک عنصر ہوتا ہے، اور ریبیز اگر کسی کو افیکٹ ہو جائے تو اس کا علاج جو ہے اس زمانے میں تو خیر تھا ہی نہیں، اب کسی حد تک بہرحال، لیکن اگر ونس ریبیز کا اٹیک ہو جائے تو پھر کوئی علاج نہیں ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک بہت ہی پریکاشنری چیز ہے کہ بھئی جہاں اس کا لعاب پایا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ کتے کو ویکسینیٹ کر دیا جائے اور پھر وہ، لیکن وہاں پھر وہ ایمان والا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھئی کتے سے روک دیا، کیونکہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرا نبی دے وہ لے لو، جس سے رو کے رک جاؤ. بہت سی چیزیں آج بھی دیکھیے کہ اگر کسی کو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ گائے کا گوشت نہ کھائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گائے کا گوشت حرام ہو گیا، لیکن اب ہماری عقل میں اب یہ بات آ گئی کہ گائے کے گوشت کھانے سے یہ نقصانات ہو کوئی سکتے ہیں. تعلق ہے. جی مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مکروہ سے کیا مراد ہے، اور کون سے جانور ایسے ہیں کہ جو مکروہ ہیں؟ دیکھیں جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے جی کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کے دین فطرت ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسلام نے نیکی کو معروف قرار دیا جی اور بدی کو اور گناہ کو منکر قرار دیا. جی. معروف کے معنی ہوتے ہیں نون، جانی پہچانی چیز، یعنی یہ ایسی چیز ہے نیکی جس سے انسان کی فطرت سلیم آشنا ہے، بشرطے کہ اس میں بگاڑ نہ پیدا ہو گیا ہو. مثلا کوئی بھی فطرت سلیم والا آدمی ہے وہ کہے گا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ظلماً قتل کرنا بری بات ہے، تو اس کو معروف کا. منکر کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں اسٹرینجر، اجنبی، ناآشنا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ فطرت سلیم کے لیے اجنبی ہیں، ناآشنا ہیں، ان کو منکر کہا گیا. اب جو مکروہ ہے تو مکروہ کے معنی ہوتے ہیں کہ طبیعت کا، فطرت سلیم کا کسی چیز کو ناپسند کرنا. جی. اگر فطرت سلیم اس کا ادراک نہ کر سکے تو شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے. تو جہاں پر حرام آ جائے وہاں تو ممانعت قطعی ہو جاتی ہے، لیکن جس چیز کو ہم مکروہ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام قطعی کے درجے میں تو نہیں ہے لیکن شریعت کو ناپسند ہے. اب اس میں 2 درجے ہوتے ہیں کہ یہ ناپسندیدگی کا عنصر کبھی حرام کے قریب ہوتا ہے اور کبھی حرام سے دور ہوتا ہے، لیکن بہر کیف ناپسندیدہ ہوتا ہے. تو اس لیے ناپسندیدہ چیز کو ڈس لائکڈ، ان لائکڈ، کہ جس کو انسانی فطرت سلیم ناپسند کرے، اس کو ہماری فقہی ٹرمینالوجی میں مکروہ سے تعبیر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہو، Yeah. اسلام کی طرف سے یا ہماری اپنی پسند؟ اسلام کی طرف سے. اور میں نے تو پہلے ایک اصول میں نے بیان کر دیا
کہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے وہ یہ چیز تو ہے. یہ ہماری سعادت ہے. جی جی. نہ آئے تو تب بھی جب شریعت کا حکم آ جائے تو سرنڈر کر دینا چاہیے. حضور کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا. گو کا؟ ہاں. یہ جو بڑا سا جانور ہوتا ہے ہاں. چھپکلی جیسا. تو حضور نے خود نہیں کھایا لیکن کھانے سے منع بھی نہیں فرمایا. اچھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی فطرت سلیم کو، کیونکہ حضور کی فطرت سے زیادہ سلیم تو کائنات میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. آپ سے زیادہ پاکیزہ فطرت کسی کی نہیں ہو سکتی. تو آپ نے خود پسند نہیں کیا، نہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر چونکہ وہ اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تو اس لیے آپ نے کھانے سے منع بھی نہیں کیا. اور حلال جانوروں میں بھی بعض چیزوں کو ناپسند قرار دیا گیا، جیسے شرمگاہ جی مادہ اور نر جانور کی، یا اس کے نجاست کے اخراج کی جگہ، اسی طرح سے اس کے انثیین، اسی طرح سے جو حرام مغز ہڈیوں کے درمیان پسلیوں کے درمیان ہوتی ہے جی اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. صحیح. پتے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا تو بعض چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اس میں ہم یہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر سکتے ہیں بالکل کہ تمام گوشت میں حالانکہ وہ حلال ہے ماں سوائے خون کے، جی لیکن اسپلین جس کو تلی شاید کہتے ہیں وہ سائنس کے اعتبار سے بھی نہیں کھانا بہتر ہے، کیونکہ اسپلین کا کام ہوتا ہے کہ خون میں جتنے جراثیم چل رہے ہیں ان کو وہ پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے اسپلین جو ہے وہ اسٹور ہاؤس ہے فار دی جرمز. اب یہ ویسے اس کی کوئی حرمت اور اس پر کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن سائنس کی ڈیڈ سیلز بھی وہاں ہوتے ہاں ہیں. جی ہاں اس لیے ٹھیک مکروہ ہے، مکروہ ہے. اسی لیے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو غیر مسلم ممالک میں لوگ رہتے ہیں، اسپیشلی جو مسلم فیملیز ہیں، ان کو حلال گوشت کے حصول میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا سیدھا حل تو یہ ہے کہ پروٹین کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ مچھلی کا استعمال کریں. مچھلی ٹھیک ہے. اس سے ان کی غذا کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ دال ہیں، جتنی بھی دالیں ہیں وہ بھی گوشت کا نعم البدل ہوتی ہے. پروٹین ان نیچر ہے. پروٹین ان نیچر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ویسے جہاں مسلمان ایک سائزیبل یا مناسب تعداد میں ہیں، اب یورپ میں، امریکہ میں حلال گوشت میسر ہوتا ہے. جی جی. اور جو وہاں اسلامک سینٹر یا مساجد ہوتی ہیں جی. وہاں سے بھی رہنمائی مل جاتی ہے کہ حلال ہے یا فلاں نہیں ہے. لیکن گوشت کھانا جائز ہے، ضروریات میں سے نہیں ہے. اگر آپ کو یقین اور اطمینان نہ ہو تو سبزی کھائیے، بہتر ہے کہ آپ کھائیے، اس سے دالیں کھائیے. تو احتیاط بہتر ہے. مفتی صاحب، بہت پسندیدہ چیز ہے لوگوں کی، لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. کہیں پہ پران رائس مل رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ فرائیڈ پرانز مل رہے ہوتے ہیں. تو جھینگے تو ہمیشہ ایک کیا کہنا چاہیے اعتراض والی چیز رہی ہے، لیکن لوگوں کی پسندیدہ بھی ہے. ویل اور شارک، یہ دو اور چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ائمہ کا کیا نقطہ نظر ہے جھینگے، ویل اور شارک؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر، ہم کشتیوں میں یا آج کل جہازوں میں کہہ لیجئے کہ سمندری سفر کرتے ہیں. وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، تو ہم تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں اپنے پینے کے لیے. فَإِن تَوَزَّعْنَا بِهِ يَتَشْنَا، اگر ہم اس پانی سے جو پینے کے لیے ہم اسٹاک کرتے ہیں وضو یا غسل کرنے لگ جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پینے کے لیے پانی نہ ملے یا کم پڑ جائے. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے، غسل بھی کر سکتے ہو، وضو بھی کر سکتے ہو، اور اس کا مردار بھی حلال ہے. مراد اس سے مچھلی ہے.
اور جو بھی مچھلی کی قسم ہے وہ حلال ہے سوائے اس مچھلی کے جو مر کر سمندر کی سطح پر نہ آ جائے۔ مچھلی اس لیے حلال ہے کہ اس میں خون نہیں ہوتا، اور شارک یا ویل آپ نے پوچھا ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ویل کے بارے میں بتایا کہ یہ میملز میں سے ہے، جی جی بالکل، کہ یہ بچے دیتی ہے اور گرم خون بھی ہوتا ہے، اور شارک انڈے دیتی ہے، لیکن یہ مچھلیاں ہیں تو کوئی ان کو ناپسند کرے تو کوئی بات نہیں، نہ کھائے، لیکن اگر کھا لے گا تو ہم حرام نہیں کہیں گے، یہ جائز ہے۔ جھینگے کا جہاں تک ہے کہ اگر وہ اتنے سائز کا ہے کہ اس کی نجاست کو نکالا جا سکتا ہو تو اسے کھا سکتے ہیں، خلاف اولا کہا گیا ہے، کوئی حرام کسی نے نہیں کہا، لیکن اتنا باریک ہو کہ اس کی نجاست کو نکالا نہ جا سکے تو پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور نجاست سے آپ کی مراد جو خون کی رگ اس کی ہوتی ہے اسی کو جو صاف کرتے ہیں ہم پکاتے ہیں؟ جو اس کے میرا خیال آپ کا مقصد اس سے ہے کہ جو اس کی انٹسٹائن جس کو ہم کہتے ہیں پوری اچھا جو نیچے کی اس میں جی نجاست ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو وہ دیکھنے میں تو بظاہر وہ کچھ لال لال سا ہی لگ رہا ہوتا ہے نا، تو جو صفائی کرنے بیٹھتے ہیں تو ٹھیک اور ہے۔ اسی لیے یہ حضور نے فرمایا، بڑا کرم فرمایا، اور اس کے نتیجے میں ساحلی علاقوں کے لوگ جی مچھلیوں پر گزارا کرتے ہیں، جی اور اس کو وائٹ میٹ کہتے ہیں کہ وہ جو کولیسٹرول یا اور بہت سی چیزیں جو گائے وغیرہ کے گوشت سے ہوتی ہیں، یہ ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ نقصان دہ چیزیں نہیں ہوتی۔ نہیں، وائٹ میٹ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوالات تمام ہوئے جی۔ اور پروگرام کا وقت اپنے بھی اختتام تمام کو ہوا۔ پہنچا، وہ بھی تمام ہوا، بالکل، بہت خوب۔ مفتی صاحب، پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کی، اور پروفیسر امجد علی سید صاحب آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ یقیناً آج آپ کی جو یہاں دونوں شخصیات کی، حضرات کی جو یہاں موجودگی رہی وہ ہمارے لیے بہت سود مند رہی اور باعث رہنمائی رہی، اور جو سوالات اس حوالے سے ہمارے اذہان میں گردش کر رہے تھے اس کے بہت ہی مدلل جوابات آج ہمیں ملے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کی آمد کا۔ ندائے نسیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔